الحمدللہ علی نبالہ والصلاة والسلام علی رسولہ وآلہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 14 اگست کے حوالے سے ایک سوال کیا گیا کہ 14 اگست کو باجا بجانا شرعاً کیسا ہے، درست ہے یا نہیں ہے، اور اس کا خریدنا، اس کو فروخت کرنا شرعاً کیسا ہے۔ تو دیکھیں، شریعت مطہرہ کی روح سے جہاں تک باجا بجانے کا تعلق ہے تو شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے۔ باجا بجانا بھی گناہ ہے اور اس کو خریدنا بھی اور اس کو لے کر دینا بھی یہ ناجائز و گناہ ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اس کے اندر قرآن کی، حدیث کی کھلی مخالفت جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ چنانچہ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان کے اندر بڑی صراحت کے ساتھ جو ہے وہ ارشاد فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ فرمایا کہ لوگوں میں سے وہ کہ جو آلات لہو و لعب کو خریدتے ہیں اس لیے کہ وہ اللہ کی راہ سے بغیر علم کے گمراہ کریں اور اس کو وہ ٹھٹھا اور مذاق بنا لیں، فرمایا ان لوگوں کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر فرمایا کہ لہو الحدیث، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس لہو الحدیث سے مراد الغناء واللہ الذی لا الہ الا هو یردھا 3 مرات۔ المستدرک کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دفعہ یہ جملہ قسم اٹھا کر بولا، فرمایا اس سے مراد گانا باجا اور آلات لہو و لعب ہے، اور فرمایا کہ اللہ کی قسم کے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ آپ نے یہ 3 دفعہ جملہ دہرایا کہ اس سے مراد جو ہے وہ گانا باجا اور آلات لہو و لعب ہے، آلات موسیقی ہے۔ اور پھر اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا کہ لہو الحدیث سے مراد گانا باجا اور آلات موسیقی ہے، یعنی اس میں ڈھول ہے، طبلہ ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ لہو الحدیث کے تحت داخل ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اس کی مذمت ارشاد فرمائی ہے، فرمایا کہ ان کے لیے جو ہے وہ ذلت والا عذاب ہے۔ اور پھر اس حوالے سے بخاری شریف کتاب الشربہ کے اندر امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث نقل فرمائی ہے، اس کا ترجمہ سماعت کیجیے۔ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث مبارکہ نقل فرمائی، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو زنا، ریشم، شراب اور باجوں کو حلال قرار دیں گے، اور کچھ لوگ ایک پہاڑ کے دامن میں ٹھہریں گے، مغرب کے وقت ان کا چرواہا ان کے مویشی لے کر ان کے پاس آئے گا، اتنے میں ایک فقیر محتاج آدمی ان کے پاس ضرورت سے آئے گا، وہ اس سے کہیں گے کہ کل آنا، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر پہاڑ گرا کر ان کو ہلاک کر دے گا، اور ان میں سے بعض کو بندر اور خنزیر بنا دے گا، اور قیامت تک اسی حالت کے اندر یہ لوگ رہیں گے۔ اور پھر اس حوالے سے ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، فرمایا ان اللہ حرم علیکم الخمر والمیسر والکوبۃ وکل مسکر حرام، فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر شراب کو اور جوے کو اور طبلے کو حرام قرار دے دیا ہے، اور ہر نشہ آور چیز کو حرام قرار دے دیا ہے۔ لہذا ان احادیث سے یہ بات بخوبی طور پر ثابت ہوتی ہے کہ شریعت مطہرہ کے اندر گانا باجا اور آلات موسیقی کا جو استعمال ہے یہ شرعاً ناجائز و گناہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ لہٰذا جو چیز حرام ہو اس کے کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب یہی جو باجا ہے یہ اگر نابالغ بچے خریدتے ہیں تو ان کے اوپر گناہ نہیں ہے، لیکن نابالغ بچوں کو خرید کر جو دلوا رہا ہے، جو اس حوالے سے ان کی مدد کر رہا ہے یا ان کو لے کے دے رہا ہے، وہ چاہے بڑا بھائی ہو، چاہے وہ والد ہو، چاہے وہ سرپرست ہو، تو اس کا جو گناہ ہوگا وہ اس عاقل و بالغ شخص کے اوپر ہوگا کہ جو اس کے اندر سبب بن رہا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ چونکہ یہ عمل ایسا ہے کہ جو شریعت کے اندر ناجائز و گناہ ہے، یہ حرام ہے، لہٰذا حرام فعل کا جو سبب ہوتا ہے وہ بھی گناہ ہوتا ہے۔ گانے باجے اگر یہ بجانا حرام ہے تو اس کا جو خریدنا ہے یہ بھی حرام ہے، یہ بھی گناہ ہے، اور اس کا جو بیچنا ہے وہ بھی ناجائز و گناہ ہے۔ لہذا اس حوالے سے اپنی کمائی کو مسلمانوں کو چاہیے کہ پاک و صاف اور ستھری رکھیں، اور اس طرح کی ناجائز چیزوں کے جو سامان ہیں اور جو اسباب ہیں اس سے خود بھی اپنے آپ کو بچائیں اور دوسرے مسلمانوں کے لیے اس گناہ کا سبب بھی نہ بنیں۔ اور پھر اس حوالے سے اگر غور کیا جائے تو جو گانا باجا ہے یہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ یہ دوسرے مسلمانوں کے لیے تکلیف کا باعث بھی بنتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بعض لوگ اس حوالے سے جو بچے باجے بجا رہے ہوتے ہیں اور بلند آواز سے بجا رہے ہوتے ہیں، پہلے تو چھوٹے سائز میں تھا، تو باجے بھی کافی بڑے سائز کے اندر آ چکے ہیں جن کی آواز بھی کافی زیادہ ہوتی ہے، تو لوگ ان کو گالیاں دینا شروع ہو جاتے ہیں، ان کے والدین کو گالیاں دینا شروع ہو جاتے ہیں،
اور پھر گھروں کے اندر بعض اوقات بیمار ہوتے ہیں، چھوٹے بچے، دودھ پیتے بچے جو نا وہ گھروں میں سو رہے ہوتے ہیں، آرام کر رہے ہوتے ہیں، اور یکدم جب باجے کی آواز پڑتی ہے کانوں کے اندر تو وہ بیچارے اٹھ کے رونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو باجا ہے یہ ہمارے معاشرے کے اندر دوسرے مسلمانوں کے لیے تکلیف کا باعث بھی ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے واضح طور پہ حدیث موجود ہے، فرمایا من آذا مسلمن فقط آذانی ومن آذانی فقط آذ اللہ، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ لہذا یہ فعل چونکہ مسلمانوں کے لیے تکلیف کا باعث بھی ہے، اس وجہ سے بھی علماء نے اس سے سختی سے منع فرمایا ہے، اور احادیث کے اندر اس کی مذمت وارد ہوئی ہے۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ اس موقع کے اوپر بجائے باجا بجانے کے اس موقع کی حقیقت سے آشنا ہو، اور اپنی اولاد کو بھی اس حقیقت سے آشنا کرے کہ 14 اگست کا جو دن ہے یہ ہے کس چیز کا دن، کہ جو 14 اگست کا دن ہے یہ باجے بجانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنے کا، شکر کے طور پہ نفل پڑھنے کا، اس کا ذکر و اذکار کرنے کا دن ہے۔ جب بندے کو اللہ کی کوئی نعمت ملے، اس کا کوئی انعام حاصل ہو، تو بندے کو چاہیے کہ اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرے، نہ یہ کہ اللہ کی نافرمانی کر کے اس کی ناشکری کا مرتکب ہو جائے۔ 14 اگست کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اور بالخصوص بر صغیر کے مسلمانوں کو ایک آزاد ریاست اور آزاد وطن ملک پاکستان جیسی ایک عظیم دولت سے مالا مال کیا تھا۔ اب یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت اور بہت بڑا احسان تھا ان لوگوں کے اوپر کہ ان کو ایک آزاد ریاست عطا فرمائی اور ان کو انگریزوں کی غلامی سے نجات عطا فرمائی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اتنی بڑی نعمت ملنے کے اوپر یہ اللہ کا اتنا زیادہ شکر ادا کرتے، مگر افسوس کہ یہ مسلمان اللہ کی نافرمانی میں پڑ گئے، اور اسی کے رسول کی نافرمانی کے اندر جو ہے نا وہ گانے اور باجے اور معاذ اللہ کئی طرح کے اوٹ پٹانگ کے کاموں کے اندر انہوں نے اپنے جو ہے نا وہ پیسے کو اور اپنے آپ کو صرف کرنا شروع کر دیا۔ اور پھر دوسری طرف دیکھا جائے تو یہ کئی لاکھ شہداء کی قربانیوں کا صلہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان کی صورت میں 14 اگست 1947 کو عطا فرمایا تھا۔ اب ان شہداء کی روحیں اسی صورت میں خوش ہوں گی کہ جب اس وطن عزیز کی آزادی کا جو حقیقی مقصد ہے اس کو سمجھا جائے، دو قومی نظریے کو سمجھا جائے، اسلام کی تعلیمات کو جو ہے نا وہ اجاگر کیا جائے اور اسلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ ان شہداء کے لیے اصالہ ثواب کا اہتمام کیا جائے، ان کو اپنی دعاؤں کے اندر یاد رکھا جائے، ان کے لیے بلندی درجات کے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگی جائیں، نہ یہ کہ ہم 14 اگست کو ان کی روحوں کو بھی تکلیف دیں اور حقیقی مقصد آزادی کو بھی بلا دیں اور اللہ کی نعمت کی ناشکری کر کے اللہ کو بھی ناراض کریں، اس کے رسول کو بھی ناراض کریں۔ لہذا اس حوالے سے مسلمانوں کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ اس مبارک دن کے اندر وہ اللہ کا شکر ادا کریں، اس کی نعمتوں کا تذکرہ کریں، اس کی بارگاہ میں ذکر و اذکار کریں، شکرانے کے نوافل پڑھیں، شہداء کے لیے دعائے خیر کریں، ان کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کریں، اور اللہ تعالیٰ کے نافرمانی سے اپنے آپ کو بھی بچائیں اور اپنی اولاد کو بھی بچائیں، خود بھی گناہ سے بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں، اور نہ دوسروں کے لیے تکلیف کا سبب بنیں اور نہ ہی کسی کے سبب بننے کے اندر کسی کی معاونت کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں آزادی کا جو حقیقی مقصد ہے اس کو سمجھنے کی توفیق دے اور اپنا شکر گزار بندہ بنائے، اپنی نافرمانی سے محفوظ رکھے، مسلمانوں کو ہدایت کے اوپر قائم و دائم رکھے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔